دین اسلام کے اندر جہاں بہت ساری عبادات پر ثواب ہے، بہت ساری چیزوں پر دوزخ سے آزادی کا وعدہ ہے، بہت ساری چیزوں پر جنت کا وعدہ فرمایا گیا ہے، ان چیزوں میں جو سب سے بڑی چیزیں آپ کو نظر آئیں گی ان میں اہم چیز محبت ہے۔ شروع سے لے کر آج تک یوں ہوتا ہے کہ نفرتوں کے سوداگر کہیں نہ کہیں سے تاریخ کے کچھ ٹوٹے، کچھ پھیکے، کچھ تلخ چیزیں نکال کے لاتے ہیں اور ان ایڑی ترچھی باتوں کو بنیاد بنا کر نفرتوں کو فروغ دیتے ہیں۔ اسلام محبت پر اجر کی بات کرتا ہے۔ قرآن مجید نے کہا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو لوگ ایمان لے آئے وہ تو اپنے رب سے شدید محبت کرتے ہیں، وہ پیار کرتے ہیں اپنے مالک سے۔ لمبے لمبے جو سجدے ہوتے ہیں یہ صرف محبت کی وجہ سے ہو سکتے ہیں، ورنہ کسی بندے کو بڑا قائل کر کے مسجد میں لایا جائے تو بمشکل نماز کی فرائض ادا کرتا ہے، لیکن یہ جو لہجہ ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اس سوائے محبت کے ممکن نہیں۔ اور پھر نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تو اس بات کو اتنا کھول دیا کہ حضور نے ہر چیز واضح کر کے بیان کر دی۔ فرمایا تم مومن بنو گے ہی تب جب ہر چیز سے بڑھ کر اپنے نبی سے محبت کرو۔ تم اس محبت کو اچھی طرح اپنے دل میں، اپنی روح میں، اپنی طبیعت میں محسوس کرو گے تو پھر تمہارا ایمان مکمل ہوگا۔ محبت کے جذبات جب تک انسان کی طبیعت میں پوری طرح جاگزی نہیں ہوتے، ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی زبانیں بعض اوقات بہت اعلیٰ ترین باتیں کر رہی ہوتی ہیں، لیکن وہ جب اپنے دل سے سوال جواب کرتے ہیں اور جب اپنے جذبات سے اپنی زبان کی تصدیق چاہتے ہیں تو کئی دفعہ ہم لوگوں کو بڑی شرمندگی ہوتی ہے کہ دعویٰ تو میرا کچھ اور ہے لیکن میرے اندر کی آوازیں تو کچھ اور ہیں۔ تو یہ جو محبت کا فروغ ہے، محبت کا فروغ، یہ اتنا ضروری کام ہے کہ جب تک آپ دیکھیں نا، سادی سی بات ہے سمجھنے کے لیے، بخاری مسلم میں موجود ہے، ایک شخص نے آ کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ تو حضور علیہ السلام نے فوراً اس سے وہی سوال پوچھا جو سوال حق تھا۔ کریم فرمانے لگے بتاؤ تمہاری تیاری کیا ہے؟ تم ایک جگہ جانے کا سوال کر رہے ہو تو کہیں بھی بندہ سفر کرتا ہے تو کچھ نہ کچھ زاد راہ اس کے پاس ہوتا ہے، قیامت کب آئے گی تیاری بتاؤ۔ اس نے عرض کی حضور نہ زیادہ نفلی روزے، نہ کوئی صدقات و خیرات کی کثرت، فرائض کی تو پابندی بہرحال صحابہ کرتے تھے۔ یا رسول اللہ کوئی کثرت کے ساتھ نوافل میرے دامن میں نہیں ہیں۔ تو حضور نے فوراً فرمایا پھر تم یہ جو بات کر رہے ہو کہ قیامت کب آئے گی تو کوئی اس کی بنیاد بھی تو ہوگی نا۔ تو بڑے خوبصورت تھے یہ لوگ اور ہمیں سمجھایا کرتے تھے اور ہمارا نفع کرتے تھے اور ہماری ذہن سازی کرتے تھے، ہمیں موٹیویٹ کرتے تھے۔ فوراً وہ صحابی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ کثرت صوم و صلاۃ اور صدقات تو میرے پاس نہیں، پر اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں۔ میری جو محبتیں ہیں وہ کامل ہیں اور میں نے اپنے آپ سے گواہی لی ہے تو میں پیار کرتا ہوں اللہ رسول سے پیار۔ آپ کی توجہ ہے میری بات پر؟ کس سے پیار کرتا ہوں؟ صحیح بتانا، تنہائی میں جو بندہ کام کرتا ہے نا وہ اصل اس کی محبت والا کام ہوتا ہے۔ صحیح بتانا، 10 منٹ ملے موبائل کھولتے ہیں کہ درود پڑھتے ہیں، 20-25 منٹ کا ٹائم مل جائے کہیں کونے میں بیٹھنے کا تو تازی خبر چیک کرتے ہیں یا قرآن پاک کی کوئی آیت دہراتے ہیں۔ چونکہ انسان کا جو طبعی رجحان ہوتا ہے نا وہ اسے تنہائی میں مائل کرتا ہے،
اس لیے صوفیاء کہتے ہیں کہ اصل تیری حالت وہ ہوتی ہے جو تو تنہائی میں ہوتا ہے. محفل میں تو ہر بندہ ہی نیک ہوتا ہے، یہاں تو سبھی باوضو ہیں، مسجع مکفّا تول ناپ کے جملے بولیں گے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں، رسول اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں. تو چونکہ محبوب ہے نا دلوں کا حال جاننے والے، حضور نے جو اسے جواب دیا یہی اس کی بات کی تصدیق ٹھہرا. کریم محبوب فرمانے لگے سن پھر، جس سے تو محبت کرتا ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. یہ بخاری ہے. اسی کے ساتھ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں وہ تو جب حضور نے فرمایا نا جو جس سے محبت کرتا ہے اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا، تو وہ صحابی تو جواب لے کے بڑے خوش چلے گئے. تو میں نے کچھ اپنے جذبات کا بھی اظہار کیا. میں نے کہا یا رسول اللہ میں بھی کچھ عرض کر لوں. تو محبوب نے فرمایا کرو. عرض کی یا رسول اللہ، اللہ سے بھی پیار، رسول اللہ سے بھی پیار، ابو بکر صدیق سے بھی پیار، عمر فاروق سے بھی پیار. حضور مجھے تو یہ شیخین کریمین بھی بڑے ہی محبت ہے، ان سے بڑے پیارے لگتے ہیں. تو رسول کریم نے فرمایا انس حکم تیرے لیے بھی وہی ہے کہ جو جس سے پیار کرے گا قیامت کے دن اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. تیرے لیے بھی بات وہی ہے. جذبات، اپنے جذبات کو ٹٹولا جائے. ہمارے ہاں یہ جب ایام آتے ہیں نا محرم شریف کے، تو جو وزیر ہوتے ہیں وہ بیان دیتے ہیں. کل پرسوں بیان آئے گا صدر صاحب کا، وزیر اعظم صاحب کا. ہمیں امام حسین کی قربانی کو یاد رکھنا چاہیے، ایسے جیسے انہی کے کہنے پہ ہم نے یاد رکھنا ہے. ایسے بیان ڈالتے ہیں. یہ بڑے لوگ بیان دیں گے، اور اب آپ نے ناراض نہیں ہونا، اب ہم سارے بیان دیتے ہیں. چونکہ جو بندہ کہتا نا میں نے پوسٹ کر دی تھی، وہ بیان ہی دے رہا ہے. اور کئی دفعہ وہ بیان ہوتا دوسروں کے لیے، اپنے لیے نہیں ہوتا. الا ماشاء اللہ بیان آئے گا. کچھ تھوڑے سے جو لوگ مسجد سے وابستہ ہیں وہ کہتے ہیں میں نے 5000 بھیجا ہے مسجد میں، دیکھ میں میرا بھی حصہ پڑ جائے گا. بیٹے کی سالگرہ بھی ایسے ہی مناتے ہو. یہی طریقہ ہوتا ہے اہتمام کرنے کا. اور مذہبی طبقات میں اللہ خیر کرے، وہاں تو الا ماشاء اللہ اب حالت اس طرح کی ہو گئی ہے کہ کئی دفعہ اپنے پہ غصہ آتا ہے. یعنی امام حسین بچوں سمیت شہادت دے گئے، اسی شہادت کے نام پہ جلسہ ہو رہا ہے. 5000 ساؤنڈ والے دا، 15 تلاوت والے دا، 25 نعت والے دا، 40 تقریر والے دا. جنہیں آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، اور بیچ کھاتے ہیں جو بزرگوں کا کفن تم ہو. اس پر تجارت ہوگی، اس پر کاروبار ہوگا، اس پر ریٹ لگیں گے، اس پر اب اس طرح کا رویہ ہوگا. آگے ربیع الاول شریف تو بھاگو دوڑو، دیکھو کون کتنے میں خریدا جا سکتا ہے. خدا را حقیقتیں حقیقتیں ہوتی ہیں، اصل اصل ہوتا ہے. دیکھو اللہ تعالیٰ یہ جو صلاحیت ہوتی ہے نا بات کرنے کی، نعت پڑھنے کی، یہ خدا داد ہوتی ہے. اس کا بعض اوقات قابلیت سے بھی تعلق نہیں ہوتا، یہ خدا داد ہوتی ہے. خدا جب کوئی نعمت دے اپنے فضل سے تو شکر کرنا چاہیے کہ نعمتیں بیچنی شروع کر دینی چاہیے. تو مقام تشکر ہے کہ یار دیکھو یہ خدا داد ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں. کیا درویشوں کے انداز تھے اور کیا بولنے کا رنگ تھا، کوئی بات چھوڑتے ہی نہیں تھے. دیکھو نہ کہا کیا، کہنے لگے میں تے گلیاں دا روڑا کوڑا، میں تے گلیاں دا اور روڑا کوڑا، یہ تے مینوں محل چڑھایا سائیاں. تو تھوڑا سا جذبات حضور کی اولاد پاک کے ساتھ، اصحاب پاک کے ساتھ وارفتگی، ذوق، ان لوگوں کا جو آپس میں گہرا ربط تھا نا، وہ بھی بتاتا تھا کہ پیار کتنا کرتے ہیں. پیار دیکھو نا، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو پہلے دن آئے تھے نا کلمہ پڑھنے، پہلے دن، تو اسی دن ہی اللہ کے محبوب علیہ السلام نے فرمایا تھا عمر کیا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تم کلمہ پڑھ لو اور مجھ سے جنت لے لو. یہ تو پہلے دن ہی بات ہو گئی تھی جنت کی. اور پھر عشرہ مبشرہ صحابی ہیں. پھر کمال یہ ہے کہ یہ دنیا کی وہ عظیم ہستی ہے جسے رب نے اللہ سے مانگ کے لیا ہے. لیکن پیار پیار ہوتا ہے، محبت. حضرت اویس کرنی سے ملاقات ہوئی حضرت عمر کی.
حضرت عمر کو پتہ تھا، پورا پتہ تھا کہ حضور نے فرمایا میں جنتی ہوں، پورا پتہ تھا، پوری خبر تھی۔ پر حضرت عمر حضرت اویس کرنی سے کہنے لگے اویس میری بخشش کی دعا نہیں کر دیتے؟ میرے لیے دعا کر دو نا، میں بخشا جاؤں، دعا کرو۔ تو حضرت اویس نے عرض کی آپ تو حضور کی خدمت عالی مرتبت میں رہے ہیں۔ فرمایا یہ میں نے کریم سے ہی سنا ہے تیرے بارے میں، حضور سے ہی سنا ہے۔ ان لوگوں کے جو جذبات تھے، اس میں جو حسن تھا، وہ جو رعنائی تھی، صحابہ نے حضور کے اصحاب نے کچھ پیسے جمع کر کے عرض کیا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہ ہم ہر مہینے نذرانہ پیش کریں گے آپ کے ذاتی اخراجات کے لیے، گھر میں خرچ ہوتے ہیں۔ ویسے امام خطیب کے ذاتی اخراجات پہ زیادہ توجہ نہیں دینی چاہیے، اس سے بھی کئی دفعہ نقصان ہوتا ہے۔ وہ مجھے ایک امام صاحب ایک گاؤں کے ملے، ایک دفعہ کہنے لگے میں نے نا موٹر سائیکل لے لیا ہے تو سارا پنڈ تحقیق پہ کر دیا، اب یہ نہیں کتوں لے لی، کہتا پتہ کرو بھئی اس نے موٹر سائیکل لے لی، چاہے پی ایچ ڈی مولوی ہو، اتنا مرضی فاضل ہو، رہنا اسے سائیکل پہ چاہیے، وہ نیچے نہیں اترنا چاہیے، اس لیے کہ درویشی کا حکم اس بیچارے اکیلے کے لیے ہی ہے نا، اس کے لیے یہ حکم ہے۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کی خدمت عالی مرتبت، بلکہ میں تو ایک دفعہ نا ہم کالج کے ٹور کے ساتھ مری چلے گئے، تو ہمارے ایک پرانے بزرگ تھے عالم، تو وہ بھی کسی طریقے ان کے بچے بھی کھینچ کھونچ کے انہیں لے گئے، تو ایک چودھری صاحب بھی ہمارے علاقے کے گئے ہوئے تھے، وہ بھی ود فیملی گئے تھے، حتیٰ کہ سارے بچے گئے ہوئے تھے ان کے۔ تو جیسے ہی چودھری صاحب پہ نظر پڑی نا تو وہ علامہ صاحب بیچارے تھوڑا ادھر ادھر ہونے لگے۔ تو میں نے کہا جناب آپ کے بچے کماتے ہیں، سب کو پتہ ہے، آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ کہنے لگے تان نہیں پتہ، لوگوں کا ایک اپنا مزاج ہے، جلدی ذرا بات کر لیتے ہیں۔ تو وہی ہوا، چودھری صاحب آتے کہنے لگے مولوی صاحب تسی بھی آئے ہو؟ تو میں فٹافٹ بول پڑا، میں کہا جی اصل چودھری صاحب مولوی صاحب نے پتہ لگا سی چودھری صاحب آئے نے تاں یہ پیچھے ٹور آئے نے، تسی کار رہتے تو ہو سکتا ہے بھی رہ پئی کہ آپ اگر آ سکتے ہیں تو ان کو کیا پابندی ہے؟ عجیب مسئلہ ہے نا جی۔ میں نے مدرسے میں اپنے دوستوں سے کہا کہ بچوں کو 15 دن کے بعد برگر بھی کھلایا کرو، تھوڑا مہنگا ہی پڑے گا نا آپ کو، لیکن کیا یہ فقیری کا حکم صرف ان غریبوں کے لیے؟ یہ سادگی کا فکر جو ہے وہ صرف ان کے لیے اثر آیا؟ کچھ ذاتی مصارف بھی ہوتے ہیں بعض لوگوں کے، اس پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ بہت زیادہ جو گھٹن ہوتی ہے وہ بعض اوقات بغاوت پیدا کرتی ہے، جب کسی چیز کو آپ بہت زیادہ دبا دیتے ہیں تو وہ بھی کئی دفعہ پھر بغاوت کو جنم دیتی ہے۔ یہ اصول کبھی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ آپ کسی کو دباتے ہی جائیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نذرانے پیش کرتے حضور کی بارگاہ میں، ہاں طلب کرنا وہ بھی حدیث صحیح میں موجود ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت عمر کو کچھ دیا تو جناب عمر کہنے لگے حضور کسی اور کو دے دیں، تو محبوب فرمانے لگے جو بن مانگے بن طلب کے ملے وہ تو اللہ کی طرف سے ہے، تو اللہ کی جانب سے ہے۔ صحابہ نے اہل بیت کے لیے نظر جمع کی، آپ میری بات کو سمجھیں، اور جا کے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے بہت سارے اخراجات ہیں، مہمان آتے ہیں، گھر میں ازواج پاک ہیں، شہزادیاں ہیں، اولادیں، یہ ہر مہینے نذرانہ پیش کریں گے، آپ نے ہمارے لیے بڑا کچھ کیا، کوئی بدل تو نہیں دے سکتے، یہ نظر پیش کریں گے۔ اللہ نے قرآن پاک نازل کر دیا، قُل لا اسألکم علیہ اجرا، محبوب آپ ان سے فرما دیں کہ میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا، محبت کرنا میری شہزادیوں سے، ان کی اولادوں سے، حسنین سے، ان سے پیار کرنا۔ اور صحابہ کرام نے پھر وہ محبت کی۔ حضرت ابو بکر صدیق تو ویسے ہی صدیق ہیں، وہ تو ویسے ہی صدیق ہیں، وہ تو سادی ہی بات کرے نا عام تو پھر بھی وہ صدیق ہیں، لیکن اگر حضرت ابو بکر صدیق کوئی بات قسم اٹھا کے کریں، نہیں سمجھ آئی آپ کو میری بات؟ یعنی ایک بندہ ایسا ہے جسے بعض اوقات وضاحت دینی پڑتی ہے، اور ایک ہے ہی صدیق، اور نیرے صدیق نہیں، صدیق اکبر، صدیق اکبر، اور صدیق بھی صدیق اکبر، اور پھر حضرت صدیق اکبر اگر قسم اٹھا کے بات کرے تو آپ اس بات کا وزن کریں نا کتنا بڑا ہوگا۔ حضرت صدیق اکبر فرمانے لگے مجھے اللہ کی عزت کی قسم
مجھے اپنے قرابت داروں سے مدینے والے محبوب کا ہر رشتہ زیادہ پیارا ہے، مجھے زیادہ پیارا ہے۔ اور یہ بخاری میں لفظ موجود ہیں، باقی کتابوں میں تو اور بھی بڑی خوبصورتیاں ہیں۔ حضرت صدیق اکبر کی بڑی خواہش تھی کہ میرے بیٹے مسلمان ہیں، پوتے نواسے مسلمان ہیں، میرے کبھی ابا جی بھی کلمہ پڑھ جائے نا۔ بزرگ تھے، بزرگوں کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے، اور قریش کے لوگ تو یہ بات بڑی سختی سے کرتے تھے کہ باپ داداؤں کا دین چھوڑ جائے، وہ اڑے ہوئے تھے۔ اللہ نے توفیق دی فتح مکہ پہ وہ بھی مسلمان ہوئے۔ حضرت صدیق اکبر کی خوشی بڑی دیدنی تھی کہ آج تو موج بن گئی نا، میرے والد صاحب بھی آ گئے۔ بڑی خاص ان پر کیفیت طاری تھی، اور اس کیفیت میں جب محبوب کریم کے حضوروں نے آ کے عرض کیا نا کہ حضور کمال ہو گئی، میرے والد بھی تیار ہیں کلمہ پڑھنے کو، اور محبوب کریم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کیا، وہ مسلمان ہو گئے۔ حضور نے مبارک دی، ابو بکر مبارک ہو، 4 نسلیں صحابی ہو گئی حضرت صدیق اکبر کی۔ کہا مبارک ہو، کمال ہو گیا، والد بھی مسلمان ہو گئے۔ تو حضرت صدیق اکبر کا حضور کے گھرانے سے جو پیار کا انداز ہے نا، اصلاں نال جنے کی کریے، پھر وہ نسلاں تاک نہیں بول دے، اس گھر سے جو وارفتگی ہے۔ حضرت صدیق اکبر نے ٹھنڈی آہ بھری، کہنے لگے یا رسول اللہ، مجھے اللہ کی قسم میرے والد مسلمان ہوئے ہیں، میں بڑا ہی خوش ہوں، لیکن اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھتا تو میں نے اس سے زیادہ خوش ہونا تھا، میں زیادہ خوش ہوتا اگر آپ کے چچاؤں میں سے کوئی کلمہ پڑھ دیتا۔ حضور کے گھرانے کے ساتھ خاص ذوق۔ ہمارے بزرگ جو تھے نا، وہ ایک ہی شرط لگاتے تھے، کہتے تھے سید کا عقیدہ ٹھیک ہونا چاہیے، صحیح العقیدہ ہو، عقیدے میں گڑبڑ نہ ہو۔ باقی وہ کہتے تھے ہم نہ سادات کا ادب کرنا اپنے لیے روحانی ترقی کا باعث جانتے ہیں۔ شیخ الاسلام والمسلمین حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی، حضرت خواجہ صاحب نے نا پنڈی کے علاقے میں ایک سید صاحب کے پیچھے نماز پڑھی مغرب کی، وہ قرآن پاک بڑا اچھا پڑھتے تھے، ان کے پیچھے نماز ادا کی تو کچھ علماء بھی ساتھ تھے۔ تکمیل نماز پر لوگوں کو سمجھ آئی کہ یہ تو نماز ہوئی نہیں، کوئی ایسی غلطی رہ گئی۔ اب بندے کو مسئلہ پتہ ہو اور وہ بتائے نا، یہ بھی کئی دفعہ بڑی بد عزمی کا باعث بن جاتا ہے۔ مشکل ہو جاتی ہے کہ جناب مجھے یہ چیز آتی تھی اور میں نے اس کو فارورڈ ہی نہیں کیا۔ اب بہت سارے لوگوں کو نظر آ رہا تھا کہ بڑی واضح چیز ہے، یہ تو نماز ہی نہیں ہوئی، لیکن جو سیانے لوگ ہوتے ہیں وہ بزرگوں کی موجودگی میں بولتے نہیں۔ اور وہ پیچھے سے حضرت عبداللہ ابن عمر سے بات چلی آ رہی ہے، کہتے ہیں حضور نے پوچھا تھا سوال، مجھے آتا تھا جواب، لیکن چونکہ میرے والد بیٹھے تھے نا، حضرت صدیق اکبر بیٹھے تھے نا، تو پھر میں نے نا مناسب نہیں جانا۔ یہ طریقہ ہوتا ہے بڑوں کا۔ حضرت سیدنا حضرت خواجہ قمر الدین صاحب سیالوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اب وہ لوگ توجہ کرانے لگے کہ حضور آپ نے غور کیا، تو فرمانے لگے غور تو میں نے کر لیا ہے، ایک تو عالم ہے، دوسرا سید ہے، اور وجاہت دیکھو، اب ان کو لقمہ دینا ہے تو کسی طریقے سے ہی دینا ہے۔ خواجہ صاحب نے نا پرانی بات ہے 100 روپیہ نکالا جیب سے اور آگے بڑھ کے شاہ جی کی دستبوسی بھی کی اور نذرانہ بھی دیا۔ کہنے لگے شاہ جی آپ نے نماز پڑھائی ہے، مزہ بڑا آیا ہے، ذرا یہی نماز ایک دفعہ دوبارہ نہیں پڑھا دیتے؟ لطف بڑا مزہ آیا، ذرا دوبارہ نہیں پڑھا دیتے نماز؟ تو شاہ جی ہنس پڑے، کہنے لگے شک مجھے بھی تھا، نہیں ہوئی، شک مجھے بھی تھا، لیکن کمال ہے نا آپ کا ادب کرنے۔ کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی کہ زہرا ہے کلی جس میں حسن اور حسین پھول۔ یہ خاص حضور کے تعلق اور نسبت کا خاص ادب، خاص احترام، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نسبتوں کے حق میں خاص جذبہ، بڑے باریک سمجھ والے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی، جنہوں نے نا جھولی بھر کے حضور سے حافظہ لیا ہے اور ہر عنوان پر روایت حدیث کرتے ہیں۔ بڑے بڑے اکابرین ان کے سامنے جھولیاں پھیلائے کھڑے نظر آتے ہیں، لیکن حضرت ابو ہریرہ اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ جذبات کا اظہار امام حسن اور حسین کی شہادت کے بعد نہیں وہ کر رہے، یہ ان کی حیات میں بات کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں جب بھی ان شہزادوں کا نام لیتا ہوں نا
تو میری آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ میں جب بھی ان کا تذکرہ کرتا ہوں نا، تذکرہ، وہ بندہ کبھی اپنوں کے بارے میں سوچتا ہے نا، دل کرتا ہے ہوں سامنے ہوئے تے میں کوئی درد پرانے چھیڑا۔ کبھی اپنوں کے بارے میں اس کا ذہن ہوتا ہے نا، فلانا اب ملے، کاش وہ آج ہو۔ صحابہ کرام علیہم رضوان کے جذبات، امت کے جذبات اہل بیت کے حق میں، ایک تو اپنی طبیعت میں ان لوگوں کا پیار ہمیں پیدا کرنا چاہیے، اپنے گھروں کے اندر ان کی محبت کو لانا چاہیے، ہمیں کچھ اس انداز میں ان کا ذکر کرنا چاہیے۔ یہ ہو جاتا ہے، کرتے ہیں ہم بہت سارے لوگوں کا تذکرہ ہم اچھے لفظوں کے ساتھ کرتے ہیں، جب ہم کرتے ہیں نا تو لوگ سوال کرتے ہیں بندہ کہاں ملے گا، کیونکہ بات اندر محبت بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ لوگوں کو لوگ جانتے ہوتے ہیں لیکن پراپوگنڈا کیا جاتا ہے جب ان کے خلاف، تو قریب بستے ہوئے لوگ بھی ان سے فیض یاب نہیں ہو پاتے۔ مجھے ایک دفعہ ایک بزرگ فرمانے لگے کہ ہماری مسجد کے خطیب صاحب جو ہیں، دور دور سے لوگوں نے آ کے فیض پایا، ہمارے بچے نہیں کچھ سیکھ سکے، حالانکہ مسجد ہم نے بنوائی، نظر بھی ہم پیش کرتے ہیں۔ میں نے ان سے کہا کہ میں زیادہ سمجھدار تو نہیں، لیکن ایک رائے ہے میری، جو کہ آپ نے مجھ سے پوچھ لیا ہے، رائے تو دینا میرا حق ہے۔ وہ جو دور سے آتے ہیں نا، وہ حضرت علامہ مفتی شیخ پیر سمجھ کے آتے ہیں، اور آپ کے بچے سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسی مولوی رکھے ہیں مسیح پہ۔ ان دونوں باتوں میں ان میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی آدمی بڑا گمان، میں کبھی دنیا میں نکلتا ہوں نہ جاتا ہوں، مجھے اپنی حیثیت و قات کا تو پتہ ہی ہے، من نانم کے من دانم، لیکن بڑے بڑے سمجھدار آدمی کئی دفعہ دیکھ کے رو پڑتے ہیں، جذبات پہ قابو نہیں رہتا۔ تو وہ اس طرح کا بندہ جب اتنا آپ کے بارے میں اچھا گمان کرتا ہے، اتنا اچھا گمان کرتا ہے، تو آپ کی سادی سی بات سے بھی کئی دفعہ فائدہ اٹھا لیتا ہے، کیونکہ اس کا گمان بڑا عمدہ ہو گیا آپ کے بارے میں۔ جب ہم اپنے بچوں کے بیچ بیٹھ کے، اپنے گھر کے بیچ بیٹھ کے حضور کی اولاد کا ذکر کریں گے، حسنین کریمین کی بات کریں گے، حضور کے اصحاب کی بات کریں گے، آپ یقین کریں ہمارے بچے کہیں گے کہ ہم نے بھی اپنے بچوں کا نام ابو ہریرہ رکھنا ہے، ہم نے بھی اپنے بچے کا نام حضرت عمر کے نام پہ رکھنا ہے، ہم نے بھی بچے کا نام مقداد رکھنا ہے، ہم نے بھی بچے کا نام خبیب رکھنا ہے۔ یہ آپ دیکھیں گے، کیونکہ جب تذکرہ کیا جائے، جب بات کی، اور ویسے بھی ایک بات یاد رکھیے گا، ضرورت بھی انہی لوگوں کی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ملک میں اکانومی کا مسئلہ ہے یا معیشت کا مسئلہ، نہیں، ہمارے ملک میں دیانتداری کا مسئلہ ہے۔ جب دیانتدار لوگ بیٹھ جاتے ہیں تو کئی دفعہ وہ تھوڑی چیزوں کو بھی اچھے طریقے سے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گرد لوگ بیٹھے تھے، کچھ حالات ٹھیک نہیں چل رہے تھے، معاشی طور پر کچھ قحط کا زمانہ تھا، تو حضرت عمر نے کہا اپنی اپنی خواہش ہی بتا دو۔ تو ایک شخص نے کہا میری خواہش یہ ہے کہ زمین غلے اور اناج سے بھرے اور میں اللہ کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ دوسرے نے کہا میری خواہش ہے کہ زمین سونے چاندی سے بھرے، میں رب کی مخلوق میں بانٹ دوں۔ تیسرے صحابی فرمانے لگے میرا تو دل کرتا ہے ہیرے جواہرات ہوں۔ حضرت عمر سے عرض کی جناب آپ بھی تو کوئی خواہش کرے نا۔ تو حضرت عمر کہنے لگے میرا تو دل کرتا ہے کہ زمین حضرت معاذ ابن جبل جیسے لوگوں سے بھر جائے، میرا دل کرتا ہے حضرت حذیفہ بن یمان جیسے لوگوں سے بھرے، یہ زمین بھرے تو حضرت سعید بن زید جیسے لوگوں سے بھرے، ان جیسے لوگوں سے زمین بھر جائے اور ہم سارے مل کے رب رسول کی فرما برداری کریں، خیر والے لوگوں سے، اچھے لوگوں کا تذکرہ لایا جائے۔ دو تین باتیں مزید آپ سے کرنی ہیں۔ ایک تو ان کی محبت ضروری کام ہے، اور دوسرا بعض دفعہ لوگ شکوہ بھی کرتے ہیں، لیکن کسی سے محبت ہو جائے نا تو خود بخود اس کا طریقہ بندہ اپنا لیتا ہے۔ لوگ اپنے شیخ کی طرح کی ٹوپی پہن لیتے ہیں، استاد کی طرح کا امامہ باندھنے لگتے ہیں، یہ خود بخود بھی بعض چیزیں آ جاتی ہیں۔ محبت ہو جاتی ہے تو میں نے دیکھا ہے لوگوں کے لہجے، انداز، اٹھنا بیٹھنا اس ترتیب کا ہو جاتا ہے۔ کچھ ہمیں نا، ہمارے گھر ہیں، ہمارے بچے ہیں، پیسہ سارا کچھ نہیں ہے۔ یہ تو بہت سارے لوگوں کے پاس جب ڈھیر سارا پیسہ آیا تو انہیں سمجھ آئی کہ یہ کس کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے تھے۔ پیسہ سارا کچھ نہیں ہے۔ اگر اخلاقیات کا جنازہ ہی نکل جائے سرے سے اور انسان میں تھوڑا سا بھی صبر حوصلہ نہ رہے تو پھر اتنا سارا مال اکٹھا کر کے کیا کرے گا بندہ؟ اہل بیت نبوت میں دو تین چیزیں
اس گھر میں بڑی اہم ہے۔ سب سے پہلے تو سادگی بڑی ہے، ایک وقت کھانا کھایا، ایک وقت فاقہ کیا۔ اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے سیدہ فاطمہ چکی پیس رہی تھی۔ رسول پاک علیہ السلام نے کہا یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اونٹ کے بالوں کی بنی ہوئی چادر اوڑھ کے چکی پیس رہی ہیں۔ حضور نے دیکھ لیا، اور دیکھ کے محبوب نے کیا فرمایا؟ کریم فرمانے لگے فاطمہ دنیا میں تھوڑی سی مشقت کریں، یہ تھوڑی سی تکلیف برداشت کریں، آخرت کی ساری عزت اللہ آپ کو ہی عطا فرمائے گا۔ یہ جو دیکھیں نا، آج کل کپڑے پرانے نہیں ہوتے، ڈیزائن بدل جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں یہ لفظ بولا جاتا ہے کہ یہ تو منگنی پہ بھی پہنا تھا، اب یہ میں دنوں پہ بھی پہن جاؤں اور میں شادی پہ بھی اسے ہی پہن جاؤں۔ ہم نا اس دوڑ کا یوں شکار ہوئے کہ ہاتھ دھو گئی، یعنی کچھ سمجھ نہیں آتی کہ یہ بات کہاں جا کے ختم ہوگی۔ یہ پہننے کا اوڑھنے کا سارا دن آئینوں کے سامنے گزر جاتا ہے، کب یہ مسئلہ ہمارا ٹھیک ہوگا؟ کچھ تھوڑی سی سادگی، جو سادہ کھانا ہوتا تھا نا، سادہ کھانا، وہ کھانے کے بعد ذرا ڈاکٹر کے پاس بھی کم جانا پڑتا تھا۔ آج کل کھانا سادہ نہیں ہے، لہذا رش بھی معدے والے ڈاکٹر کے پاس بہت زیادہ ہے، بہت آنا جانا ہے، بہت ساری احتیاطیں۔ دوسری بات، حضور کی اولاد پاک میں جو آپ کو بہت زیادہ ملے گی وہ ہے حوصلہ، صبر۔ ایک بزرگ ایک جگہ پہ فرماتے ہیں کہ مشکل آ جائے نا آپ پہ تو آپ کے بہت زیادہ تڑپنے سے، بہت پریشان ہونے سے وہ جلدی نہیں مشکل حل ہوگی۔ مثال دینے لگے، کہنے لگے روزہ ہو گرمیوں کا، دن ہو لمبا، تو کوئی بندہ ٹینشن زیادہ لے لے تو جلدی تو نہیں نہ کھل جانا، اس نے کھلنا جا کے اپنے، تو آپ تڑپیں جتنا مرضی تڑپیں، وہ تو مغرب میں اذان کے وقت کھلے گا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت واویلا کرنے سے، بہت شور کرنے سے شاید مشکل، تھوڑا سا نا بچوں کو حوصلہ آئے، صبر آئے۔ اگر آپ کا بچہ کھانا نہ پکنے پر موبائل توڑ دیتا ہے تو یہ بڑی پریشانی والی بات ہے، اس پر ہنسے نہ، یہ نہ کہیں کہ شروع تو لاڈلا جو رکھے ہے، یہ بڑی ٹینشن والی بات، یہ کیسے گزارا کرے گا کل؟ اگر کسی کے ساتھ بھی یہ 10 منٹ نہیں چل سکتا تو کل کو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ صبر، حوصلہ، اطمینان۔ میدان کربلا میں کوئی مقابلہ نہیں تھا 70-72 کا ہزاروں کی فوج کے ساتھ، لیکن لڑائی کس بات کی تھی؟ دوسری جانب طاقت تھی، اسلحہ تھا، اور امام علی مقام کے پاس صبر اور حوصلہ تھا۔ یہ تلواریں، یہ زرہیں، یہ نیزے، یہ صبر سے لڑے ہیں، لیکن اسلحہ ہار گیا اور حسین ابن علی کا صبر جیت گیا۔ آپ تھوڑا سا صبر تو کھڑیں، تھوڑا اطمینان تو کھڑیں، تھوڑا سہنا تو سیکھیں، تھوڑا سا ٹھہریں، وقت دیں۔ جب بندے میں صبر ہونا تو پھر رب تعالیٰ کی حکمت یوں بھی غالب آتی ہے کہ جناب یوسف علیہ السلام جیل میں ہوں تو رب وہاں سے نکال کے مصر کا حکمران بنا دیا کرتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ ذرا تھوڑا سا کچھ انتظار تو ہو، کوئی صبر تو ہو، کوئی حوصلہ تو ہو، اطمینان ہو۔ آخری بات یہ ہے، بہت زیادہ مضبوط رشتہ ہے حضور کی اولاد کا مصلی کے ساتھ۔ یہ جو عبادت ہے نا، یہ ہماری روح کا تقاضا ہے۔ نیند، کھانا پینا، سونا، یہ ہمارے وجود کے تقاضے ہیں۔ یہ میری کچھ دنوں سے پوری نہیں ہو رہی تو مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ پتہ نہیں کیا مشکل آن پڑی ہے، کون سی ایسی کمزوری وجود میں آ گئی ہے، کوئی 2-4 دن آپ نیند نہ پوری، یہ تقاضا ہے نا آپ کے وجود کا، 7-8 گھنٹے آپ کو سونا ہے، پھر آپ چل سکتے ہیں۔ اسی طرح سے عبادت آپ کی طبیعت کا تقاضا ہے۔ آپ ڈپریشن کا شکار ہیں، ٹینشن کا شکار ہیں، ڈاکٹر کے پاس چلے گئے، اس نے آپ کو کہا لائٹ بند کر دو، لیٹ جاؤ، یہ کرو، ذرا یہ سوچو، تھوڑا کھل جاؤ، یہ کیا کر رہا ہے بھلا؟ کہتے مراقبہ کرا رہا ہوں تمہیں۔ ایک مراقبہ اللہ رسول نے بتایا ہے، وہ کیا ہے؟ سجدہ کھل کے کر اور دعا کھل کے مانگ۔ جو تو کسی سے نہیں کہہ سکتا کہہ دے اپنے رب سے، کہہ دے رسول کریم کی بارگاہ میں۔ خاص رشتہ حضرت امام علی مقام کی شہادت کے بعد حضرت عبداللہ ابن زبیر نے ایک جملہ کہا تھا جو بڑا ہی زیادہ
सोचने लायक है। हज़रत अब्दुल्ला इब्न ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हज़रत इमाम अली मकाम के विसाल के बाद, शहादत के बाद फरमाया, ओ अहले कूफा, तुमने उस शख्स को शहीद किया है जिन्हें मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, वो लंबे लंबे सजदे करने वाले थे, वो लंबा रुकू करते, वो रब की बारगाह में देर तक खड़े रहते थे, वो अब कसरत से नफली रोजे रखने वाले थे। तुमने ऐसे शख्स को शहीद किया। इबादत से खास ताल्लुक, मुझे पता है ढेर सारे लोगों की नींद कम हो गई है मोबाइल की वजह से, क्योंकि इतना कुर्ब हो गया है कि ये तकिए के नीचे आराम करता है मोबाइल। इसको थोड़ा सा ना कोई 10, वो हमारे क्लास फेलो थे तो वो उनके वालिद हम गए तो वो शिकायत करने लगे, कहने लगे इन्हों तो शदाई को समझाओ, 3 अलार्म लांदा रात में। तो वो सीधा साधा आदमी था, तो हमने कभी ये 3 अलार्म का क्या मसला है, कहने लगे मैंने फ़र्क से ना 3 अलार्म रखे होते हैं कमरे में, इसलिए कि जब मैं साथ रखता था वो बजता था, बंद करके सो जाता था। अब वो 3 बजते हैं 2-2 मिनट के फासले से, तो किसी भी सूरत मुझे उठना तो पड़ता ही है ना। तो ये मैंने अपने ऊपर एक चीज़ नाफिज की है कि उठना तो पड़ेगा ही, तो जब बिस्तर से निकल आऊँगा फिर इंशाल्लाह वज़ू भी करूँगा और नमाज भी पढ़ूँगा। तो इंसान को अपनी तबीयत के तकाज़ों का, तो इसको ना थोड़ा सा फासले पे रख के सोएं मोबाइल को, थोड़ा, ताकि ये सोने दे। आप नमाज के लिए जब जाएं तो इसे मैं तो कितने कितने घंटे गाड़ी में छोड़ देता हूँ, छोड़ दें, इससे कुछ देर के लिए वक्फा करें। आप थोड़ा सा करार में आए, वरना ये कोई काम नहीं करने देगा आपको, तवज्जो तकसीम हो जाएगी। तो थोड़ा सा वक्त मुसल्ले पे, इबादत पे, कोशिश तो यही होनी चाहिए कि 9-10 का रोज़ा रखा जाए, लेकिन 10 का तो बड़ा ही ज़रूरी है ना जी, अगरचे नफल है।